قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون، کہہ دو کہ جب تمہیں اللہ رب العزت کا فضل ملے تو تم اس فضل اور نعمت پر خوشی منایا کرو، یہ بہتر ہوگا اس سے جو تم جمع کرتے ہو۔ ناظرین، بحمد تعالی یہ ماہ مقدس جو پوری شان اور اپنی تاب کے ساتھ ہم پر جلوہ فرما ہو چکا ہے، یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ آپ چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے بندے تک جس کو بھی دیکھیں گے اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسرت ہوگی، خوشی ہوگی۔ جب اس سے پوچھیں گے تو وہ بس چند لفظوں میں اپنی محبت کو بیان کرتا ہوا یہ کہہ دے گا کہ کیوں نہ خوش ہوں۔ یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جس میں جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ان کی ولادت ہوئی، اور یہ وہ ہستی ہے جو ہمیں اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ، حتیٰ کہ ساری کائنات سے بڑھ کر سب سے زیادہ عزیز ہے، تو ہم ان کی آمد کی خوشی جشن کیوں نہ منائیں۔ تو ناظرین، ضرور جشن منائیے، منانا بھی چاہیے، اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار بھی کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کروں گا جو لوگ منع کرتے ہیں انہیں منع کرنے دیں، وہ ان کا اپنا وتیرہ ہے، ان کی باتیں سننے کی ضرورت نہیں، نہ ہی کوئی دلیل دینے کی ضرورت ہے۔ انہیں دعوت دو، پیغام دو، انہیں کہو محبت کا درس ہے، آؤ تم بھی اس خوشی میں شریک ہو جاؤ کہ محبوب کریم علیہ السلام اللہ کی سب سے عظیم نعمت ہے، اور قرآن کہتا ہے نعمت ملنے پر خوشی کا اظہار کرو۔ لمبی چوڑی دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات سے بھی قطع نظر آنکھ بند نہیں کرنی چاہیے کہ آج ہمارا جو وتیرہ بن چکا ہے، ہم حضور کے میلاد کی خوشی کی آڑ میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں جو زمانے کی نظر میں طنز و تان کا سبب بنتی ہیں۔ تو ناظرین، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ محبوب کریم علیہ السلام کے میلاد کی خوشی مناتے ہوئے حضور کی رضا حاصل کرنے کا سبب بنے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا سبب بنے۔ تو کیسے؟ خوشی تو ہم منا رہے ہیں، اللہ کو تو پہلے ہی راضی کر رہے ہیں، لیکن اس خوشی میں ہم جو ناجائز کام کرتے ہیں ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ بجلی چوری نہ کریں، گلیوں کو سجائیں، ضرور سجائیں، اس قدر سجائیں کہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ واقعی حضور سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان گلیوں کو سجاتے ہوئے رستوں کو بند نہ کریں، رکاوٹیں کھڑی نہ کریں۔ نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھیں، کام جہاں پر ہے وہیں پہ چھوڑ دیں۔ اصل خوشی محبوب کریم علیہ السلام کی آمد کی یہ ہے کہ حضور کی سیرت کو اپنایا جائے۔ آپ ارادہ کریں اس سال کہ آپ نے اپنی ذات سے میلاد کی خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ سب سے پہلے اپنی ذات کو محبوب کریم علیہ السلام کا دیوانہ عملی طور پر بناؤ۔ آپ ارادہ کریں اس سال انشاءاللہ میں 5 وقت کی نماز آئندہ سے پڑھوں گا۔ ارادہ کریں، اگر آپ نے اپنے چہرے پہ داڑھی نہیں سجائی تو ارادہ کریں کہ میں اس سال محبوب کریم علیہ السلام کی محبت میں سنت بھر داڑھی کو سجاؤں گا۔ ناظرین، میلاد منانا یہ خوشی کا کام ہے، اور خوشی اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ میلاد والے کی سیرت کو اپنایا جائے۔ آپ جھنڈیاں تو لگا رہے ہیں، آپ رستوں کو تو سجا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ غیر شرعی کام بھی کر رہے ہیں۔ آپ نے ڈیک لگا رکھا ہے، ٹیپ لگا رکھی ہے، اور اس پہ اونچی اونچی آواز سے نعتیں لگی ہیں، پاس پڑوس میں محلے میں کوئی مریض ہے تو وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو یہ خوشی نہیں ہے۔ یہ خوشی کی آڑ میں آپ پھر ناراضگی کا سبب بن جائیں گے۔ گھروں کو ضرور سجائیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی لمبا چوڑا خرچہ کیا جائے اور لمبی چوڑی سجاوٹ کی جائے۔ ایک جھنڈے کی توفیق ہے تو ایک جھنڈا لگا لیں، دنیا والوں کو پتہ چلے کہ محبوب کریم علیہ السلام کے دیوانے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور ہاں، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نئی جھنڈے کی توفیق، نہیں کوئی اور کام کرنا چاہتے نہ کریں، آپ ایسا کریں، موسم بھی بہار کا ہے، آپ ایک درخت لگائیں محبوب کریم علیہ السلام کے میلاد کی خوشی میں، اور اس درخت کو پروان چڑھنے میں مدد کریں، اس کی حفاظت کریں۔ انشاءاللہ یہ درخت جو آپ حضور کے میلاد کی خوشی میں لگائیں گے یہ آپ کی ہدایت کا سبب بھی بن جائے گا،
اور دائمی آپ کے لیے ثواب کا سبب بھی بن جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رحمت سے بعید نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا بھی حاصل ہوگی، اور جنت میں نجات کا سبب بھی ایک چھوٹی سی نیکی بن جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں محبوب کریم علیہ السلام کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میلاد کے ساتھ ساتھ حضور کی سیرت پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔